السلام علیکم، آداب ناظرین، شماعی سپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال۔ میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ غزہ میں گزشتہ 300 دنوں کے دوران کم از کم 300 بچوں کی ہلاکت کی اطلاع، یعنی اوسطاً روزانہ ایک بچہ ہلاک ہوا۔ یونیسیف کے مطابق سینکڑوں بچے زخمی بھی ہوئے، جبکہ بچوں کو صاف پانی اور صحت کی سہولتوں کی کمی کا سامنا ہے۔ اوچا نے مغربی کنارے میں آباد کاروں کے حملوں اور اسرائیلی فوجی کارروائیوں پر بھی تشویش ظاہر کی۔ مسافرتا میں حملے کے بعد 14 بچوں سمیت 3 خاندان بے گھر ہو گئے۔ فلپائن میں 5.8 شدت کے زلزلے کے جھٹکے دارالحکومت منیلا اور میٹرو منیلا کے کئی علاقوں میں محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز ایکسیڈنٹل منڈرول کے ساحل سے دور سمندر میں بتایا گیا۔ کئی بلند عمارتوں میں لوگوں نے چند سیکنڈ تک عمارتیں اور اشیاء ہلتے محسوس کیے۔ حکام کے مطابق بڑے نقصان کی توقع نہیں، تاہم آفٹر شاکس کا امکان موجود ہوا ہے۔ امریکی جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل ڈین کن نے ایران کے ساتھ تنازع ختم کرنے پر زور دیا۔ رپورٹ کے مطابق انہوں نے کئی اہم امریکی حکام سے خفیہ ملاقاتیں بھی کی۔ امریکی فوج میں یہ خدشہ بڑھ رہا ہے کہ صرف فضائی حملوں سے ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مزید حملوں سے خلیج میں موجود امریکی اتحادیوں کے خلاف جوابی کارروائی کا خطرہ ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ 12 اگست کو دہلی کے بھارت منڈپ میں بھارتیہ ویپار مہوتسو 2026 کا افتتاح کریں گے۔ میلے کا مقصد ہندوستانی تجارت، صنعت، اسٹارٹ اپس، MSME اور دستکاروں کو عالمی سطح پر فروغ دینا ہے۔ تقریب میں گوئل، دہلی کے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا اور دیگر اہم شخصیات کی شرکت متوقع ہے۔ منتظمین کے مطابق یہ ملک کا سب سے بڑا میڈ ان انڈیا تجارتی میلہ ہے۔ سابق رکن پارلیمنٹ عتیق احمد کے بیٹے ابان کی سڑک حادثے میں موت کے بعد ان کے دونوں بھائیوں کو پیرول مل گئی۔ علی احمد اور عمر احمد کو جیل سے پولیس کی نگرانی میں پریاگ راج لایا جائے گا۔ دونوں کو اپنے بھائی کے جنازے اور تدفین میں شرکت کی اجازت دی گئی۔ تدفین کے وقت میں خاندان کے مشورے کے بعد تبدیل کی گئی۔ ممبئی میں سلمان خان کے رہائش گاہ گیلیکسی اپارٹمنٹ کے باہر ڈیوٹی پر تعینات پولیس کانسٹیبل کی اچانک موت ہو گئی۔ 41 سالہ گنیش ڈیوٹی کے دوران طبیعت خراب ہونے پر گر پڑا، جس کے بعد انہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹروں نے جانچ کے بعد انہیں مردہ قرار دیا۔ ابتدائی طور پر موت کی وجہ ہارٹ اٹیک بتائی گئی ہے۔ واقعے کے بعد بینڈرا پولیس اور سینئر افسران بھی موقع پر پہنچے۔ بنگلور میں 20 سالہ ریما کماری کو انسٹاگرام ریلز دیکھنے کے تنازع میں اس کے شوہر نے مار ڈالا۔ پولیس کے مطابق شوہر دھیرج کمار ریلز دیکھنے اور گھر کے کام میں تاخیر پر اس سے جھگڑتا تھا۔ جولائی کو ریما کی سہیلیوں نے گھر پہنچ کر پولیس کو اطلاع دی، جہاں اس کی لاش برآمد ہوئی۔ پولیس نے بہار سے ملزم کو گرفتار کیا اور پوچھ تاچھ کے دوران اس کے اعتراف کی اطلاع دی۔ تلنگانہ میں آدھار تفصیلات کی جانچ کے دوران تقریباً 40 معاملات میں 80 مشتبہ ڈپلیکیٹ ملازمین کی نشاندہی ہوئی۔ الزام ہے کہ ایک ہی آدھار نمبر پر مختلف ناموں سے 2 الگ الگ سرکاری ملازمتیں کی جا رہی تھی۔ یہ معاملات ریونیو، پولیس، صحت، تعلیم اور پنچایت راج سمیت مختلف محکموں سے سامنے آئی۔ حکام کی جانب سے معاملے کی مزید جانچ کی جا رہی ہے۔ شری لنگم پلی میں خاتون نے اپنے شوہر کے نام کی زمین ہڑپنے کے لیے جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنانے کا الزام عائد کیا۔ خاتون کے مطابق زمین کسی دوسرے شخص کے نام منتقل ہونے کا معاملہ GHMC دفتر پہنچنے پر سامنے آیا۔ متاثرہ خاتون اور ان کے بیٹے نے انصاف کے لیے احتجاج بھی کیا۔ پولیس نے شکایت کی بنیاد پر تحقیقات شروع کی، جبکہ الزامات کی آزادانہ تصدیق نہ ہونا باقی ہے۔ راجنا سرسلہ میں 85 سالہ زخمی خاتون کو اسپتال لے جانے والے 108 ایمبولنس راستے میں خراب ہو گئی۔ LRD پیٹ کے قریب ایمبولنس میں فنی خرابی پیدا ہونے کے بعد خاتون کو دوسری ایمبولنس کا انتظار کرنا پڑا۔ کچھ دیر بعد دوسری 108 ایمبولنس پہنچی اور خاتون کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ واقعے کے بعد مقامی افراد نے ایمبولنسوں کی دیکھ بھال پر سوال اٹھاتے ہوئے باقاعدہ جانچ کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ حکومت نے اسکیم کے تحت نئی پینشن کے لیے درخواستیں وصول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حکام کے مطابق درخواست دینے کی کوئی آخری تاریخ مقرر نہیں کی گئی اور اہل افراد درخواست دے سکتے ہیں۔ بیواؤں، تنہا خواتین، معذور افراد اور انتہائی غریب افراد کو پہلے مرحلے میں ترجیح دی جائے گی۔ حکومت 15 اگست سے نئے مستحقین کو پینشن منظور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تلنگانہ حکومت نے گیگ اور پلیٹ فارم ورکرز کے مسائل حل کرنے کے لیے یونین نمائندوں کے ساتھ اجلاس کیا۔ کیب ڈرائیوروں اور فوڈ پارسل ڈیلیوری ورکرز نے کم آمدنی اور اجرت میں تفاوت جیسے مسائل اٹھائے۔ ورکرز نے کم از کم آمدنی کے تحفظ اور بیس پرائز مقرر کرنے کا مطالبہ کیا۔ وزیر وویک نے کہا کہ حکومت گیگ ورکرز کے مفادات کے تحفظ کے لیے بیس پرائز مقرر کرنے کو تیار ہے۔ تلنگانہ محکمہ تعلیم نے 2026-27 کے لیے پرائیویٹ غیر امدادی اسکولوں کی فیس کو شفاف بنانے کی نئی ہدایات جاری کی ہے۔ اب اسکولوں کو جماعت وار فیس نوٹس بورڈ کے ساتھ ویب سائٹ اور محکمہ تعلیم کے پورٹل پر بھی ظاہر کرنا ہوگا۔ فیس مقرر کرنے کی بنیاد بننے والی دستاویزات بھی اپلوڈ کرنا لازمی ہوگا۔ فیس کی تفصیلات ظاہر نہ کرنے والے اسکولوں کے خلاف قواعد کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔
تلنگانہ اسٹیٹ لیول پولیس ریکوائرمنٹ بورڈ نے 7437 پولیس جائیدادوں پر بھرتی کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ ان میں سب انسپکٹر اور کانسٹیبل سطح کی جائیدادیں شامل ہیں، جبکہ درخواستیں 19 اگست تک شروع ہوں گی۔ آن لائن درخواستیں 9 ستمبر شام 5 بجے تک داخل کی جا سکتی ہے۔ درخواست سے پہلے آدھار اور چہرے کی تصدیق کا عمل مکمل کرنا لازمی ہوگا۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے حیدرآباد میں سڑکوں کی ترقی اور توسیع کے لیے تمام روڈ نیٹ ورک کو ایک مربوط نظام میں لانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے آؤٹر رنگ روڈ کے ناقص دیکھ بھال اور غیر قانونی پارکنگ پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ نے سڑکوں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے اور اراضی اصول کا عمل تیز کرنے پر زور دیا۔ سعودی عرب نے ہندوستان، پاکستان، مصر اور بنگلہ دیش سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے نئے فوڈ ووچر پالیسی متعارف کرانے کا اعلان کیا۔ رپورٹ کے مطابق روزانہ تقریباً 20 سعودی ریال کا فوڈ ووچر ویزا فیس میں شامل کیا جائے گا۔ اس اضافی خرچ کی وجہ سے عمرہ پیکیج کی قیمت میں اضافہ متوقع ہے۔ نئے نظام میں نسک پلیٹ فارم کے ذریعے رجسٹرڈ ریسٹورنٹ سے کھانے کی سہولت فراہم کرنے کا منصوبہ ہے۔ حیدرآباد اور سکندرآباد سمیت تلنگانہ کے کئی علاقوں میں موسلا دھار بارش سے عام زندگی متاثر ہوئی ہے۔ شہر کے اہم سڑکوں اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ GHMC عملے اور ڈیزاسٹر ریسپانس ٹیموں کو پانی کی نکاسی کے لیے الرٹ کر دیا گیا۔ حکام نے شہریوں کو پانی جمع سڑکوں، کھلے مین ہول اور نشیبی علاقوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ یہ تھی اب تک کی اسپیڈ نیوز۔ جڑے رہے شمع نیوز سے، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا نہ بھولے۔ دیکھتے رہے شمع نیوز، روشنی سچائی کی۔